ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال الله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون سب تعریفیں بزرگییں بڑائییں اور عظمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہوں ہادی برحق امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر رمضان المبارک سے پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ رمضان کی آمد ہے، اور رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور وقت ہمارے پاس ابھی باقی ہے۔ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، اللہ سے ہم معافی مانگیں، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی کوتاہیوں پر نظر ثانی کریں، اور ہر ممکن ان کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین ایمان والوں کو ہی یہ تنبیہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں، خطاب ایمان والوں کو ہے، اور ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید فرقان حمید میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ متنبہ ہو جاؤ، اس پر غور و فکر کرو، کوئی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں کسی کام سے روکا جا رہا ہے، یا تمہیں کسی کام کی ہدایت اور حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں اللہ احکم الحاکمین نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والوں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرو۔ اور یہ کبھی نہیں ہوا، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مومن یہ کام کرے کہ اپنے سامنے شراب رکھ لے، ایک گھونٹ پی لے اور کہے استغفر اللہ، حرام چیز اپنے سامنے رکھ لے اور کہے استغفر اللہ، دیدہ دلیری کے ساتھ حرام کاموں پر جرأت کرے اور پھر کہے استغفر اللہ۔ یہ اللہ سے مذاق ہے، اور اللہ
ایسے لوگوں کو کڑی سزا دے گا جو اللہ سے مذاق کرتے ہیں۔ توبہ نصوح کا مطلب ہے پکی توبہ، کہ بندہ پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے التوبہ من کل ذنب واجبہ، ہر گناہ سے، ہر گناہ کے لیے توبہ کرنی واجب ہے، اور اگر توبہ نہ کرے گا تو اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور اس پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ جو شخص اپنے گناہ سے، جس گناہ سے توبہ کر لے گا، اللہ احکم الحاکمین اس کے وہ گناہ معاف کر دے گا، اور جس سے توبہ نہیں کرے گا وہ گناہ اس پر باقی رہیں گے۔ اور اس بات پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ بڑے گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے، اور چھوٹے گناہ اگر بندہ نیک اعمال کرتا رہے گا تو نیک اعمال کی وجہ سے اللہ چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف کرتا چلا جائے گا۔ اور اس بات پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ جو شخص چھوٹے گناہ بھی ڈٹ کر اڑ کر کرتا ہے، اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے گناہوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا، پکی اور سچی توبہ کرنا، یہ واجب ہے۔ اور اگر تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ، اگر بندے کا گناہوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو اس کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ان یکرہ المعصیہ، گناہ کو چھوڑ دے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے۔ وَإِن يَنْدَمَ عَلَيْهِ، دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ پر نادم اور پشیمان بھی ہو، کہ جو کچھ آج سے پہلے میں کرتا رہا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی تھی، اور اللہ سے برابر ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اور نادم اور پشیمان بھی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے ان یعزم اللہ یعود علیہ ابدا، اس بات کا عزم کر لے کہ ان گناہوں کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ یہ ہے توبۃ النصوح۔ تو میرا ایمان والو، اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی کہ جب تم معافی مانگو گے ضرور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا اس نے جرم کیا ہی نہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جو بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں پر قلم پھیر دیتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔
فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ پھر توبہ کرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اور جس دن اللہ اپنے نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَيْمَانِهِمْ، اور نور ان کے ہاتھوں پر اور ان کے اوپر نور ہی نور ہوگا اس دن۔ وہ نور کے سائے میں چلیں گے اور کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اور اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو ہے جب انسان، ایک آدمی وہ گناہ کرے اور پھر اللہ سے توبہ کرے، یہ انفرادی توبہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سارے کے سارے اللہ کے حضور توبہ کرو۔ سب مومنوں کو توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب گناہ اجتماعی ہوں، اکثریت لوگوں کی ان گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو، بے ایمانی، دھوکہ، فریب، فرار، ملاوٹ، ایک دوسرے کا حق کھا جانا، ان سارے گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر اجتماعی طور پر گناہ کیے جائیں تو جب تک اجتماعی معافی نہ مانگی جائے گی اللہ احکم الحاکمین گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ لیکن جب بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اور جن لوگوں نے بھی گناہ کیے اور اللہ سے معافی نہیں مانگی اور ڈٹ گئے، اللہ نے انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ ایک ہی قوم ایسی تھی، ایک ہی قوم ایسی تھی جس کو اللہ نے معاف فرما دیا، قوم یونس علیہ السلام۔ اللہ کی تو سب سے بڑا گناہ اس کائنات میں، سب سے بڑا گناہ اللہ کی الوہیت کو چیلنج کرنا، اللہ کی ربوبیت کو چیلنج کرنا، اللہ کے علاوہ غیروں کے در پر جا کر جھک جانا، اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا ملجا و ماوا سمجھ لینا، ان سے جا کر مانگنا، ان کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرنی، اور کائنات کے خالق اور کائنات کے مالک اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والے کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ان گناہوں سے معافی مانگنا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، قوم نہ مانی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اے میرے پیارے پیغمبر
اب یہ قوم تباہ ہو جائے گی، اور جب تک میرا حکم نہ آئے آپ نے اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ کالی کٹائیں آئیں، موسم بڑا ڈراونا، ہر انسان کا کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام بھی اللہ کے عذاب سے ڈر گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے اور عذاب آنے ہی والا ہے۔ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس شہر کی، اس گاؤں کی نینوا جس کا نام تھا، 1,00,000 سے زیادہ آبادی تھی، جس پر اللہ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے، آگے کشتی تیار تھی، کشتی میں بیٹھ گئے، اور اللہ کا حکم کیا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے بستی بھی چھوڑ دی۔ قوم کو بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کے پیغمبر جو کہتے تھے وہ سچ کہتے تھے۔ اب اس کا حل ایک ہی ہے کہ اللہ کے حضور سارے کے سارے جھک جاؤ۔ ان لوگوں نے، مرد اور عورتیں اور بچے، حتیٰ کہ اپنے مال و مویشی بھی اللہ کے حضور میدان میں لے گئے، سجدے میں پڑ گئے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا یہ ایک ہی قوم ہے جو اللہ کے عذاب سے بچ گئی، اور کتنی ہی بستیاں اللہ نے الٹ دی۔ زلزلے آئے، بستیوں کو زمین سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں تک لے جا کر اوندے کو زمین میں دھنسا دیا۔ زلزلے آئے، زمین میں دھنس گئے، اور کئی قوموں پر ایسے عذاب آئے کہ اپنے گھروں میں ہی اوندے منہ گر گئے، اور باہر نکل کر کسی کو بتانے کا موقع بھی نہ ملا، اور گھروں میں سب کے سب تڑپ کر مر گئے۔ جب اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، جب بندہ نافرمانیوں پر تل جائے، جب اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دے، جب اللہ کی نافرمانی بندے کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ فرمایا دن کے وقت جب وہ کھیل کود کر رہے ہیں، اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اس بستی کی بستیاں الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ یا رات کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ لاکھوں انسانوں کو تہس نہس کر دیتا ہے، اور ایسی وبائیں بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور معاف فرمائے۔ آج بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے عذاب آ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب تک اللہ کے حضور معافی نہیں ہوگی، یہ جو جلا مچی ہوئی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر کام میں دھوکہ، ہر بات پر جھوٹ، ہر ایک کے ساتھ فراڈ، علمان الحفیظ، دنیا ہی ہمارا محور بن گئی، ملجا و ماوا بن گئی۔ دنیا کے لیے ہر انسان مر رہا ہے، اور آخرت کو ہم سب بھول بیٹھے ہیں۔ ہم سب اس میں شامل ہیں، الا من رحم ربی، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ ہمارے گھروں کے حالات، ہمارے انفرادی حالات، ہمارے اجتماعی حالات تباہی کے کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر
ہم غیروں سے ڈر رہے ہیں، غیروں کو ہم نے اپنا آقا بنا لیا ہے، اور ڈر یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ مرنا تو ہے سب نے ایک دن، اور روزی کا وعدہ میرے رب کے پاس ہے۔ نہ امریکہ کسی کا رازق ہے، نہ چائنا کسی کا رازق ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں 1400 سال پہلے ہمیں متنبع کر گئے، الکفر ملت واحدہ، کفر سارا ایک ہی ملت ہے، وہ چین ہو، وہ ایران ہو، وہ ہندوستان ہو، وہ امریکہ ہو، وہ یوکرین ہو، یا کوئی بھی ہو، کافر ہمارے دوست نہیں ہیں، اور ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ملکوں میں ملک تباہ ہو گئے، ایک ایک ملک کو انہوں نے تباہ کر دیا، لیکن ہم اللہ کی طرف رجوع پھر بھی نہیں کرتے، اللہ سے معافی پھر بھی نہیں مانگتے، اللہ کے در پر پھر بھی نہیں جھکتے، اور اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ جس کا ساری کائنات پر غلبہ ہے، اور اللہ کون ہے؟ علیم ہے، ساری کائنات کو جانتا ہے، غلبہ اس کا ہے۔ رومی اس وقت بھی بڑے طاقتور تھے، اس وقت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ادھر 10,000 ادھر 1,00,000 کا لشکر، ادھر بے سر و سامان، ادھر ان کے پاس طاقتیں ہی طاقتیں، لیکن ایک قوم کا عزم ہوتا ہے، قومیں جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں، اللہ سے معافی مانگتی ہیں، اور اللہ کو اپنا رب سمجھ کر اور اپنا الہ سمجھ کر میدان کارساز میں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور پھر دشمن پر ایسا خوف طاری ہوا، 1,00,000 رومی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ نکلے۔ آج ہر انسان یہ کہتا ہے وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ تو صحابہ تھے، اب ہم تو بالکل ختم ہو گئے ہیں، ان کے درجات میں، ان کی عظمتوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے قیامت تک، یہ اللہ نے بڑی اہم بات بتلائی ہے قرآن پاک میں، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ اللہ اپنی پاک کتاب میں یہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ ہم اپنے گریبان میں ذرا جان کر دیکھیں کہ آج ہمارے ایمان کدھر چلے گئے۔ فرمایا وہ رب ہے کون؟ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت عذاب بھی کرنے والا ہے، ذی الطول، انعام و اکرام بھی کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اس کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، اور پلٹنا پھر آخر اسی کی طرف ہے۔ یہاں دو چیزیں اللہ نے بڑی اہم بتلائی ہیں۔ اللہ نے
اپنی امید بھی دلائی ہے، مجھ سے امید رکھو، ایمان والوں امیدیں مجھ پر رکھو، اپنا خوف بھی دلایا ہے، اگر تم مجھ سے نہیں ڈرو گے، میری طرف رجوع نہیں کرو گے اور مجھے اپنا رب اور الہ نہیں سمجھو گے تو پھر تمہاری تباہی یقینی ہے۔ یہ بات آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی، نہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو سمجھ آتی ہے۔ آج دشمن اس بات پر تلا ہوا ہے کہ معاشی طور پر جو مسلمان سب سے زیادہ مضبوط تھے ان کو معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے، اور تقریباً اس میں کامیاب ہو چلے ہیں، لیکن مسلمان آج بھی نہیں سمجھ رہا کہ میری یہ مال جو مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ انفرادی قوت جو اللہ نے مجھے دی ہے، کیا میں یہ سارا کچھ دشمن کے حوالے کر دوں یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ سے مدد مانگ کر میں اللہ کی طرف کھڑا ہو جاؤں؟ یہ نہیں سمجھ آیا۔ اپنے دشمنوں سے آج کا مسلمان لڑ رہا ہے۔ یہ مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ ایک طرف بڑی بڑی طاقتیں، ایک معتصم جو اتنا ایمان والا بھی نہیں تھا، ایک عورت نے آواز دی، واہ معتصمہ، معتصم آج ایک بچی کی عزت لٹ رہی ہے، تو کہاں چلا گیا ہے؟ یہ سبب بنا تھا پورے ہندوستان پاک و ہند کی فتح کا، ایک عورت کی عزت، ایک عورت کی، ایک بچی، مسلمان بچی کی غیرت جو مسلمانوں میں اہمیت تھی، اس وجہ سے پورا ہندوستان فتح ہو گیا۔ آج ہزاروں بچیاں لڑ رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں، ناموس رسالت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور اس کی آڑ میں مسلمانوں کو مفلوج کیا جا رہا ہے، اور ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ناموس رسالت کے لیے اٹھے، میں سچی بات کروں گا، جو ناموس رسالت کے لیے اٹھے ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ طریقہ ہے کہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی مال و اسباب کو، اپنے مسلمانوں کی چیزوں کو تباہ و برباد کر دو، اور جو کر رہے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خوش ہو رہے ہیں، ہم بھی ان کا ستیہ ناش کریں گے، اور اندر سے بھی لوگ ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے حکمرانوں میں غیرت ہوتی تو ساری دنیا کے مسلمان ان سے بائیکاٹ کرتے، ایک لمحہ بھی نہ سوچتے کہ ہماری معیشت کا کیا بنے گا، ہمارے مال و اسباب کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ پھر مومن ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کیا، اپنے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر ہمارے لیے کس کی عزت ہے؟ اللہ کے بعد اگر کسی کی عزت ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آج ہم بھیگی بلی بن گئے اور وہ ہم پر اور زیادہ مسلط ہو گئے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں پاکستان ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے
کہ ان کا ایٹم بم بھی تباہ کر دیا جائے، ان کو بھی مفلوج کر دیا جائے. پوری قوتیں پاکستان کو مٹانے کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. جو کرپشن مٹانے آئے تھے انہوں نے پہلے سے زیادہ کرپشن کر دی ہے، انہوں نے پہلے سے زیادہ ظلم و ستم کر دیا ہے. اور پہلے بھی جب تک اسلام کا قانون اس ملک میں نافذ نہیں ہوگا، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نہیں آئے گا، جب تک خلفائے راشدین کا نظام نہیں آئے گا، ہماری تباہی تباہی ہے. معاشی طور پر بھی ہم تباہ ہو جائیں گے، من حیثیت قوم بھی ہم تباہ ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کی طرف رجوع، اللہ یہاں امید بھی دلاتا ہے. غافر الذنب قابل التوب، وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. ساتھ ہی فرمایا شدید العقاب. بس یہی نہ کہتے رہنا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. پھر تھوڑی سی تسلی کی، زندہ ہے، انعام و قدرت والا بھی ہے. اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے وہ انعام کرنے والا بھی ہے اور اس پر قادر بھی ہے. لا الہ الا ہو، یہ بات سمجھ لو کہ اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے مگر وہی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تو تم نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. تم دنیا میں بیٹھے نہیں رہو گے. اگر تم اللہ کے دین کے لیے مرو گے، تمہارے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں، اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں تیار کی ہیں. یہ کہتے رہتے ہمارے حکمران کہ دیکھو جی یہ مولوی حضرات لوگوں کو جنت کا جھانسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے. تو بھائی تم کفر کی فرما برداری کر کے، تم کفر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر، تم غیروں کی پوجا کر کے، تم امریکہ کو اپنا الہ سمجھ کے تم سمجھتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پر کھڑا ہوں، جتنی رسوائی تمہاری ہوگی